بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے جو اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت اور زہد و تقوی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہیں اپنی خصوصی عنایت سے اعلیٰ و عرفہ روحانی مراتب پر فائز کر دیتے ہیں، جہاں ان سے غار کے عادت اور کشف اور کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اور وہ ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جن کا عام انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایسے لاتعداد اولیاء کرام کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے جن کی عبادت گزاری اور روحانیت کی مثال کہیں نہیں پائی جاتی۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ایک ایسی بزرگ ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ خدمت خلق، عبادات اور ریاضت میں گزارا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں 20ویں صدی کے معروف صوفی بزرگ حضرت صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین کرام، حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ پر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ کو بر وقت اچھی اور معلوماتی ویڈیوز پہنچا سکیں۔ ناظرین، صوفی برکت علی لدھیانوی سن 1911 کو موضع برہمی ضلع لدھیانہ بھارت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام میاں نگائی بخش تھا اور والدہ کا نام جنت بی بی۔ سن 1930 میں فوج میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے برٹش رائل آرمی میں شمولیت اختیار کی اور صوبیدار میجر کے منصب تک ترقی کر کے سن 1945 میں مستعفی ہو گئے۔ ناظرین، آپ کے استعفیٰ کے بارے میں بھی مختلف قسم کے خیالات لوگوں کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ جو بات زیادہ مشہور و معروف ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت جب آپ نے فوج سے استعفیٰ دیا، جنگ عظیم جاری تھی اور اس نازک وقت میں آرمی سے استعفیٰ برٹش گورنمنٹ کے خلاف غداری کے برابر سمجھا جاتا تھا، جس کی سزا بعض اوقات پھانسی یا عمر قید یا پھر کالا پانی کی بھی ہو سکتی تھی۔ ابتدا میں برٹش حکومت کی طرف سے آپ کو فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے طرح طرح کے لالچ دیے گئے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کی بات نہ مانی تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو زہر بھی دے دیا گیا۔ خدا کی قدرت کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو ایک قے آئی جس سے زہر خارج ہو گیا۔ بعد ازاں آپ کو کورٹ مارشل میں بھی باعزت بری کر دیا گیا۔ فوجی وردی اتارنے کے بعد آپ نے عہد کیا کہ باقی کی زندگی اللہ کے ذکر اور دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت میں صرف کی جائے گی۔ آپ نے حضرت حکیم سید امیر الحسن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جنہیں حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر پیران کلیر سے نہایت درجہ عقیدت تھی، اور یہی حال آپ کا تھا۔ آپ نے سانگلا ہل کے نوائی قصبہ سالار والا کو دارالاحسان کا نام دیا اور 1984 تک وہیں آپ کی دینی، تبلیغی اور روحانی سرگرمیوں کا وہ علاقہ مرکز رہا۔ اسی سال ہجرت کر کے فیصل آباد کے قریب سمندری روڈ پر دالو وال تشریف فرما ہوئے اور اس جگہ کا نام المستفیض الدارالاحسان یا کیمپ دارالاحسان رکھا۔ وہاں قرآن محل اور ایک بہت بڑا ہسپتال تعمیر کروایا اور اپنی تمام جائیداد عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ آپ کی تبلیغ سے ہزاروں لوگ مشرفہ باسلام ہوئے اور آپ کے ہاتھوں کرامات کی بارش بھی ہوتی رہی تھی۔ دارالاحسان کے بارے میں خود آپ کا فرمان علی شان ہے کہ دارالاحسان کا لفظی مطلب احسان کا گھر ہے۔ یہ ایک اسلامی رفاعی ادارہ ہے جو ضلع فیصل آباد میں واقع ہے۔ حضور بابا جی سرکار نے فرمایا، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرتے ہیں جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ صحیح نہیں تو یہ یقیناً سچ ہے کہ ان کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضور بابا جی سرکار نے دارالاحسان کے بارے میں فرمایا کہ 2000 سال پہلے ایک نبی اللہ کا دارالاحسان سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس مقام پر قیام فرمایا اور اپنا دفتر لگایا۔ حضور بابا جی سرکار نے فرمایا کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس دارالاحسان سے ان کی آمد کی تصدیق کی جائے گی۔ ماشاءاللہ، حضور بابا جی سرکار نے فرمایا کہ یہ دارالاحسان بین الاقوامی تبلیغ کا عالمگیر مرکز ہے اور قیامت تک آباد رہے گا۔ اپنی کتاب مکشوفات منازل احسان میں حضور بابا جی سرکار نے مخدومہ دارالاحسان بیبے جی سرکار برکت بی بی قدس سرا العزیز کے وصال کے موقع پر فرمایا کہ برکت بی بی تیرا در قیامت تک آباد رہے گا۔
دارالاحسان میں ایک قرآن کریم محل بھی ہے، 2.25 لاکھ قرآن پاک ہیں اور 10,000 کے قریب قلمی نسخے اور 500 نسخے تاریخی اور قدیمی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دارالاحسان میں ایک دارالحکمت المعروف با دارالشفا کا ادارہ بھی قائم کیا، جہاں مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے اور سال میں 2 دفعہ فری آئی کیمپ لگایا جاتا ہے، جو 1 تا 31 مارچ اور پھر 1 تا 31 اکتوبر تک رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر جمعہ کے روز بھی مریضوں کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، تاج دارالاحسان نے 300 سے زائد کتب اور رسائل تصنیف فرمائے، جن میں مکشوفات منازل احسان 5 جلد پر، مقالات حکمت، ترتیب شریعت، اسم النبی الکریم زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کے اکثر مستقبل کی جھلکیاں اچھے خوابوں کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں، لیکن چونکہ ایسی باتیں لب پر اعلانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے اشاروں اور کنائیوں سے کام لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات کلندر لوگ اس کا اظہار بھی کر دیتے ہوتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے کرامات آپ سے بھی منسوب ہیں۔ 20ویں صدی کے یہ عظیم المرتبت صوفی 16 رمضان المبارک سن 1417 ہجری بمطابق 26 جنوری سن 1997 کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی آخری آرامگاہ یہیں پر موجود ہے۔ مون ڈائجسٹ لاہور کے چیف ایڈیٹر جناب ادیب جاودانی نے حضرت لدھیانوی قدس سرہ العظیم پر اپنے ماہنامہ کے 3 خاص نمبر نکال کر نہایت اہم خدمت سر انجام دی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت صوفی محمد برکت علی لدھیانوی نے اپنے پوتے میاں مقصود احمد کو ایک مرتبہ بتلایا کہ ایک آدمی کو مدینہ طیبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے دریافت کیا کہ کیا تم برکت علی کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، نام تو سنا ہے لیکن دیکھا نہیں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ برکت علی میرا خاص آدمی ہے، جاؤ اور پہلی فرصت میں اس سے مل کر آؤ۔ مون ڈائجسٹ کا 3 خصوصی شمارہ، صفحہ نمبر 138 اور 139۔ حضرت صوفی محمد برکت علی لدھیانوی قدس سرہ العظیم نے ایک مرتبہ اپنے پوتے میاں مقصود احمد کو خوش ہو کر بتایا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں فرمایا ہے کہ دنیا کا ایک حصہ تمہارے حوالے ہے اور میں تمہیں ایک حصے کا انچارج مقرر کرتا ہوں۔ مون ڈائجسٹ کا 3 خصوصی شمارہ، صفحہ نمبر 139۔ ناظرین کرام، لنگر کی روٹیوں کے انچارج بابا حمید کو صوفی محمد برکت علی لدھیانوی صاحب نے 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروائی تھی۔ مون ڈائجسٹ کا 3 خصوصی شمارہ، صفحہ نمبر 136۔ بعض لوگوں کو ٹو اور جستجو کی عادت ہوتی ہے، اسی طرح بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھا کہ دربار کے لاکھوں روپے ماہانہ کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں، کون لوگ اس کے پیچھے کار فرما ہیں۔ حضرت صوفی محمد برکت علی لدھیانوی المعروف بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ کے پاس اتنی رقم کہاں سے آتی ہے؟ ایک روز کچھ لوگ اس سلسلے میں آپ کے پاس پہنچ گئے اور کہا، آپ نے کتاب لکھی ہے اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی 5 جلدیں ہیں، جن میں سے 1000 سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارک ہیں۔ کسی نے آج تک اتنے نام تحریر نہیں کیے۔ ان کتب کی تیاری پر آپ نے اپنے پاس سے اتنے پیسے کیسے خرچ کیے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کتابوں پر تقریباً 40 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ لنگر، فری ہسپتال اور دربار کے 20 دیگر اخراجات ہیں۔ اتنی رقم آپ کے پاس کہاں سے آتی ہے؟ بابا جی، آپ ہمیں بتائیے کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے؟ آپ نہر کے کنارے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر شدید جلال میں آ گئے اور اپنی ٹوپی کو ذرا سا سرکایا تو ہزاروں نوٹ وہاں سے نکل کر نیچے گرنے لگے۔ ذرا سی دیر میں ان نوٹوں کا ڈھیر لگ گیا۔ یہ نظر بندی نہیں تھی، یہ ایک واقعہ تھا، ایک کرامت تھی۔ تحقیق کی نیت سے آنے والوں کے ہوش اڑ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک دمڑی بھی نہیں، میری کوئی جائیداد نہیں، میرے پاس نہ کار ہے نہ سکوٹر، دنیا کی کوئی چیز نہیں۔ ہماری روزی پرندوں کی طرح ہے جو صبح بھوکے گھونسلے سے اڑتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا، پلے خرچ نہ بن دے پنچھی تے درویش، جنہ تقوی رب دا اونا رزق ہمیش۔ پھر فرمایا، کھا کھلا بچا کر مت رکھ، کل کی روزی کل ملے گی۔ میرا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، میں جتنی چاہوں رقم حاصل کر سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ
مون ڈائجسٹ کا تیسرا خصوصی شمارہ صفحہ نمبر 224 اور 225۔ بڑے ہی خوش بخت ہیں وہ لوگ جو حضرت بابا جی کی صحبت سے فیض یاب ہوتے تھے، اور بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج بھی حضرت بابا جی کی صحبت میں جا بیٹھتے ہیں اور ذکر اذکار کی محفلیں سجاتے ہیں، اور یقیناً آپ کی دعائیں بھی لیتے ہیں۔ اب ایسے بزرگ کہاں ملتے ہیں؟ ایسے بزرگ انکا کی مانند ہو گئے ہیں۔ ان کے وصال کے بعد جن حالات کا علم ہوا، کاش ان کی زندگی میں علم ہو جاتا تو بے شمار مخلوق ان سے فیض یاب ہوتی۔ ایک موقع پر آپ نے برجستگی سے فرمایا تھا کہ عنقریب اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی ہزاروں ایسی کرامات اور ایسے بے شمار واقعات ہیں جن کو اگر بیان کیا جائے تو شاید زندگی بیت جائے۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کے صدقے ہم پر بھی رحم فرمائے اور ہمیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔